محمد انس جے پور سے پوچھتے ہیں دعائے قنوت کی جگہ قنوت نازلہ پڑھنا کیا وطر میں دعائے قنوت کی جگہ قنوت نازلہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت والی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ وہ معروف دعا پڑھیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک۔ حنفی حضرات پڑھتے ہیں جو دعائے قنوت، میں اس پر کانپ جاتا ہوں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، یہ جو کتنے بڑے بڑے دعوے، اے اللہ ہم تجھے پر توکل کرتے ہیں، تجھے پر ایمان رکھتے ہیں، تجھے سے استعانت کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ آدمی کا دل کانپتا ہے۔ اگر وہ واقعتاً جو ہے اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا ہو کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، کتنا کچھ توکل میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ دعائیں قنوت میں جو ہے مطلب اس میں کون سی دعائیں پڑھی جائے تو یاد رکھیے عموماً جو ہمارے پاس جو دعا چلتی ہے وہ قنوت کے لیے وہ دعا اس طرح سے ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک، وہ دعا ایک کامن ہے۔ لیکن جو سنت سے جو زیادہ قریب اور جو ثابت دعا ہے وہ یہ والی دعا ہے جو پڑھنی چاہیے، وہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت۔ یہاں پہ ایک بابا جی ہیں وہ جن کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا تھا اور وہ کہتے تھے ہم دین کو حکومتی لیول پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، بالکل ہماری بھی خواہش ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے جج ڈاکٹرز انجینئرز اتنے جاہل ہیں کہ ان سے دعائے قنوت بھی سنو تو دعائے قنوت نہیں آتی۔ تو میں نے ان کو ٹونٹ کروائی تھی کہ دعائے قنوت بابا جی آپ کو بھی نہیں آتی، آپ کے بابوں نے جو آپ کو دعائے قنوت سکھائی ہے وہ قنوت وتر کی دعا ہی نہیں ہے۔ محمد انس جے پور سے پوچھتے ہیں دعائے قنوت کی جگہ قنوت نازلہ پڑھنا کیا وطر میں دعائے قنوت کی جگہ قنوت نازلہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت والی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ وہ معروف دعا پڑھیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، وہ دعا پڑھیں، اس کے بعد یہ والی بھی پڑھ لیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، تاکہ دونوں دعائیں جمع ہو جائیں تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور اگر صرف وہ دعا اس دعا پر اکتفا کریں تو احناف کے ہاں وہ والی دعا زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر یہ دعا بھی پڑھ لیں گے تو واجب ادا ہو جائے گا۔ تجارت میں بلکہ کوئی بھی دعا آپ پڑھ لیں قنوت یعنی وطر کی جو آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے اس میں کوئی بھی دعا آپ پڑھ لیں گے تو جو دعا کا وجوب ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ سنت موقدہ یہی ہے کہ مشہور دعا پڑھی جائے۔ حنفی حضرات پڑھتے ہیں جو دعائے قنوت، میں اس پر کانپ جاتا ہوں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، یہ جو کتنے بڑے بڑے دعوے، اے اللہ ہم تجھے پر توکل کرتے ہیں، تجھے پر ایمان رکھتے ہیں، تجھے سے استعانت کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ آدمی کا دل کانپتا ہے۔ اگر وہ واقعتاً جو ہے اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا ہو کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، کتنا کچھ توکل میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، تو آدمی ڈرتا ہے، کانپتا ہے۔ اس سے وہ جو اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت، یہ دعا ہے، اے اللہ ہمیں عافیت بخش دے، ہمیں ہدایت بخش دے، وہ تو کوئی حرج نہیں اس کے کہنے میں۔ دعا جتنی چاہو مانگو، اللہ سے جتنا چاہو مانگو، وہاں کسی لمٹ کی ضرورت ہی نہیں، لیکن یہ دعوے کرنا انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، کتنا بڑا دعویٰ ہے۔ جو بھی تیری نافرمانی کرتا ہے ہم اس سے تعلق منقطع کر لیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو تعلق منقطع کرتے ہیں؟ ہماری دوستیاں جوں کی توں رہتی ہیں، ہماری محبتیں جوں کی توں رہتی ہیں، ہماری مجلس آرائیاں جوں کی توں رہتی ہیں۔ فساق بھی ہیں، فجار بھی ہیں، اللہ کے احکام کو توڑنے والے بھی۔ نخلع ونترک من یفجرک، اے اللہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، قطع تعلق کر لیتے ہیں ان سب سے جو تیرے احکام کی نافرمانی کرے۔ کون ہے جو آج اس کے اوپر پورا اترتا ہو؟ بالکل وہی بات یہاں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار یہ بہت بڑا دعویٰ ہے جو ہم نے کر دیا، بہت بڑا عہد اور میثاق کیا ہے۔ یہ کووننٹ جس کو کہا جاتا ہے، کووننٹ ہے، یہ میثاق ہے۔ الذی واثقکم بہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جکڑ لیا ہے ایک میثاق کے اندر، ایک عہد کے اندر۔ اس عہد کو تم تازہ کرتے ہو ہر رکعت، نماز کی ہر رکعت میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، and this is the crux of the matter۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، جتنی چاہو کر لو، لیکن تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے۔
یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا اقرار ہے، بہت بڑا کووننٹ ہے، بہت بڑا میثاق ہے، بہت بڑا عہد ہے۔ اس میں ہم اے اللہ پورے نہیں اتر سکیں گے مگر تیری مدد سے، تیری تائید سے، تیری توفیق سے، تیری تیسیر سے۔ ایاک نستعین۔ قنوت کے اندر جو ہے کون سی دعائیں پڑھی جائے، ٹھیک ہے، دعائیں قنوت میں جو ہے مطلب اس میں کون سی دعائیں پڑھی جائے تو یاد رکھیے عموماً جو ہمارے پاس جو دعا چلتی ہے وہ قنوت کے لیے وہ دعا اس طرح سے ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک، وہ دعا ایک کامن ہے۔ لیکن جو سنت سے جو زیادہ قریب اور جو ثابت دعا ہے وہ یہ والی دعا ہے جو پڑھنی چاہیے، وہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت۔ انشاءاللہ عزیز جو لوگ نیٹ پر اس کو دیکھیں گے دعا آپ کے ویڈیو کے اندر جو ہے بیک گراؤنڈ میں آ جائیں گی، آپ اس پہ سے دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ دعا زیادہ بہتر ہے، اور وہ اللہم انا نستعینک وہ جو دعا ہے اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول وہ فجر کے قنوت میں پڑھا کرتے تھے وہ دعا، وطر کے قنوت میں نہیں، وطر کی دعا نہیں تھی، وہ فجر میں کرتے تھے۔ جب قنوت نازلہ آپ کبھی فجر میں پڑھتے تو یہ پڑھتے، اور جب وطر میں پڑھتے تو یہ پڑھتے، اس لیے کہ حضرت حسن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قنوت خود سکھایا تھا، اللہم اہدنی فیمن ہدیت والا، سمجھ رہے؟ اب بہت سے لوگوں کو یہ یاد ہوتا ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وہ جمع کا صیغہ ہے لیکن اصل حدیث میں الفاظ دینی کے ہیں، اللہ میرے لیے ہدایت اور میرے لیے، لیکن جب وہ اجتماعی میں عالم کرتا ہے تو دینا کر دیتا ہے، اللہ ہمارے لیے، ٹھیک۔ لیکن اصل کے حدیث کے الفاظ تو دینی والا ہی ہے، پورا سنگولر ہی ہے وہ دعا، پلورل میں نہیں ہے وہ دعا جو سکھائی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا جو ہے زیادہ بہتر یہ ہے انشاءاللہ۔ اور بہت سارے علماء نے یہ بھی کہا کہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت بھی کوئی چاہے تو پڑھ لے، اللہم انا نستعینک یہ دعا بھی چاہے تو پڑھ لے، دونوں ملا کے پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ بھی پڑھ لے یہ بھی پڑھ لے، دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن زیادہ جو بات پتہ چلتی ہے محدثین کے اقوال سے وہ یہ ہے کہ آپ سب وطر میں یہ پڑھتے تھے اور فجر کے قنوت نازلہ میں یہ والی اللہم انا نستعینک ونستغفرک یہ دعا جو ہے فجر کے قنوت میں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو دونوں بھی ملا کر پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں دعا کی بھی وضاحت ہو گئی، ایکسٹرا رفیدین اس کے اندر نہیں ہے، آپ کو صرف ڈائریکٹ آپ نے کیا دعا کر لینا، ایسا کیجئے یا مطلب ہاتھ کھول کے کیجئے، ہاتھ باندھے ہوئے میں کیجئے، رکوع سے پہلے مطلب قیام میں کر لیجئے، رکوع کے بعد آپ دعا کیجئے، ساری چیزیں بہرحال ثابت ہے۔ اور دونوں بھی قنوت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، قنوت چونکہ دعا ہے، دعا ہاتھ اٹھائی جا سکتی ہے اور یہ قنوت زیادہ قریب ہے سنت سے، لیکن یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ نے فجر میں وہ پڑھا، لیکن کچھ علماء لکھتے ہیں دونوں بھی درست ہے پڑھ لینے میں انشاءاللہ، کیوں حرج نہیں، اس لیے کہ یہ قنوت ہے اور قنوت ہے، دعا ہے، آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں دونوں پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا اس کا طریقہ اور دعا۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، علی بھائی نے کئی ایک لیکچرز میں یہ بات اشارتاً کی ہے کہ ہمارے حنفی بھائی جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں وہ دعا قنوت وتر کی دعا نہیں ہے بلکہ قنوت نازلہ کی دعا ہے، پلیز مہربانی فرما کر قنوت وتر کی مسنون دعا مینشن کر دیں اور اس کا مکمل ریفرنس بھی دے دیں تاکہ ہم جلد از جلد اس دعا کو یاد کر کے اپنی نماز کی اصلاح کر سکیں، شکریہ۔ اچھا یہ انہوں نے سوال کیا اشارتاً، مجھے سمجھ آیا شرارتاً، یہ اشارتاً انہوں نے کہا ہے، اشارتاً میں نے واقعی ذکر کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بابا جی ہیں، وہ جن کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا تھا اور وہ کہتے تھے ہم دین کو حکومتی لیول پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، بالکل ہماری بھی خواہش ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے جج، ڈاکٹرز، انجینئرز اتنے جاہل ہیں کہ ان سے دعائے قنوت بھی سنو تو دعائے قنوت نہیں آتی۔ تو میں نے ان کو ٹانٹ کروائی تھی کہ دعائے قنوت بابا جی آپ کو بھی نہیں آتی، آپ کے بابوں نے جو آپ کو دعائے قنوت سکھائی ہے وہ قنوت وتر کی دعا ہی نہیں ہے، وہ تو قنوت نازلہ کی دعا ہے جو کافروں پر بد دعا کی جاتی ہے، چاہے آپ وہ وتر میں کر لیں چاہے فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد، قنوت نازلہ کے طور پر۔ لیکن جو قنوت وتر ہم عشاء کی کرتے ہیں وہ تو ہم رکوع سے پہلے کرتے ہیں، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے رکوع کے بعد وتر کی یعنی دعا مانگی تو وہ جھوٹا ہے، نبی علیہ السلام نے صرف 1 مہینے رکوع کے بعد مانگی تھی جو قنوت نازلہ تھی، آپ رکوع سے پہلے ہمیشہ مانگا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا 1002، انس بن مالک سے روایت ہے۔ تو قنوت وتر کی دعا جو ہے وہ رکوع سے پہلے ہوتی ہے اور دونوں طریقے سے سنت ہے، آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بلند کریں اور دوبارہ سے ہاتھ باندھ لیں،
اور دعائے قنوت پڑھیں، یا صورت ملانے کے فوراً بعد ساتھ ہی دعائے قنوت پڑھ لیں. اور اس کے لیے دعائے قنوت کون سی؟ جو دعائے قنوت نبی علیہ السلام نے قنوت وطر کے طور پر تعلیم فرمائی ہے، وہ ہے جامعہ ترمذی میں، سنن نبی داؤد میں، سنن نسائی کے اندر، کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام، سیدنا حسین کے جو بڑے بھائی تھے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے نماز وطر میں پڑھنے کے لیے قنوت تعلیم کی، اور میں وہی قنوت پڑھتا ہوں، اور وہی قنوت وطر کی دعا ہے جو اس وقت صرف اہل حدیث پڑھتے ہیں یا عرب کے لوگ پڑھتے ہیں. سب کانٹیننٹ میں تو قنوت نازلہ ہی چل رہی ہے، اللہم انا نستعینک و نستغفرک. یہ قنوت وطر بھی یاد کریں. کئی لوگوں نے اب بوڑھی عمر میں جا کے یہ دعا یاد کی ہے. جس کو دعائے قنوت نہیں آتی وہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھ لے، ٹھیک ہے، جب تک دعا یاد نہیں ہوتی نماز اس کی ہو جائے گی. بعض کہتے ہیں 3 دفعہ کل شریف پڑھ لو، نال ایک بار فاتحہ پڑھ کے بھی بخش دو. کل شریف نہیں، وہ دعا کی جگہ دعا لے گی. دعائے وطر نہیں آتی تو سورہ اخلاص کیوں پڑھنی ہے؟ دعا ہی پڑھنی ہے آپ نے. تو قنوت وطر جو ہے وہ آپ کو جامعہ ترمذی، ابو داؤد، سنن نسائی، ابن ماجہ میں مل جائے گی، اور آپ کو مشکات المصابیح کے پہلے جلد کے اندر وطر والے چیپٹر میں مل جائے گی. حسن ابن علی نے وہ نبی علیہ السلام سے سیکھی تھی. اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت دینے کے بعد اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر لے. ہائے ہائے ہائے. وعافنی فی من عافیت، اور مجھے عافیت عطا فرما کے اپنے عافیت والے لوگوں میں شامل کر لے. اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ کسی شخص نے اللہ سے عافیت سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں مانگی. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے نمبر 1 دعا کیا ہے؟ اللہ سے عافیت مانگنا، کہ اللہ میرے لیے ہر کام میں بہتری فرمانا. آپ کے صبح شام کے اذکار میں وہ دعوت میں وہ حدیث بھی ہے نا، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. یہ والی دعا مختلف الفاظ کے، یعنی ترمذی ابو داؤد میں تھوڑے بہت فرق سے ملتی ہے، ہمارے بلو کارڈ میں لکھی ہوئی ہے، تو اس میں بھی آپ نے عافیت مانگی ہے. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت، اور مجھے اپنا دوست بنا لے اور اپنے دوستوں میں شامل کر لے. وبارک لی فی ما اعطیت، اور جو تو نے مجھے دیا ہے نا اس میں برکت عطا فرما. وقنی شر ما قضیت، اور مجھے اس شر سے بچا لے جو تو نے مقدر رکھا ہوا ہے، کیونکہ شر بھی تو اللہ ہی نے پیدا کیا نا. من شر ما خلق، میں ہر اس چیز کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نے پیدا کی ہے. شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، پس بے شک تیری قبضے اختیار میں ہر چیز ہے جو تو فیصلہ کر دے، تیرے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، بے شک وہ کبھی بھی ذلیل نہیں ہو سکتا جس سے تو دوستی کر لے. وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اور وہ کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا جس سے تو دشمنی کر لے. تبارکت ربنا وتعالیت، میرا رب بڑی برکت والا ہے، بڑی اونچی شان والا ہے. یہ الفاظ جو صحیح سند سے ثابت ہیں. باقی یہ ہے کہ ایک سنن نسائی میں حدیث ہے، اس کی سند کمزور ہے کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام دروشی پڑھتے تھے، لیکن فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر جو درود شریف کی پہلے 300 سال میں لکھی گئی کتاب ہے قاضی اسماعیل مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، المتوفہ 287 ہجری، اس میں آپ کو صحیح سند سے روایتیں ملیں گی کہ صحابہ کرام تابعین درود شریف بھی پڑھا کرتے تھے دعائے قنوت کے بعد. ایون صحیح ابن خزیمہ میں ملے گا کہ ابی ابن کعب جب رمضان میں قنوت وطر کرواتے تھے اور کبھی قنوت نازلہ بھی اس میں ساتھ پڑھتے تھے تو پیچھے اصحاب آمین آمین بھی کہتے تھے اور وہ اس کا اینڈ درود شریف کے اوپر کرتے تھے. تو یہ جو کہتے ہیں نا ہم درود والے ہیں بارود والے نہیں ہیں، اللہ دے فضل نہ کہتے درود پڑھے ہی نہیں ہے قنوت وطر، کیونکہ بابا جی نے نہیں سکھایا. سر درود ہے، اور جنازے میں بھی وہ اپنا ایک لکھا ہوا درود پڑھتے ہیں، جنازے میں بھی درود ابراہیمی ہے اور فاتحہ پڑھتے ہی کوئی نہیں. جنازہ کرواتے ہیں 30 سیکنڈ کا، دعا مانگتے ہیں 30 منٹ کی. حالانکہ جنازے میں تو وہ ساری دعائیں مانگنی چاہیے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں، وہ آتی نہیں ہے ان کو.
سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے. وہ ثنا پڑھتے ہیں، وہ بھی انہوں نے ایک خود بیچ میں لچ تلا ہوا ہے، وجل ثناؤ کا یاد کراتے ہیں، وجل ثناؤ کا. خیر بات پھر اور طرف چلی جائے گی. تو یہ دعائے قنوت ہے. اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.